बुरी नहीं लगती। وہ کہنے لگی مطلب بری تو لگتی ہوں۔ میں اسے کیا بتاتا کہ اب وہ مجھے کیا لگنے لگی ہے۔ میں نے کہا مہک چلو ڈاکٹر کے پاس۔ کہنے لگی نہیں مجھے نہیں جانا۔ میں نے کہا اگر زیادہ نخرے دکھاؤ گی تو میں زبردستی لے جاؤں گا، اٹھو۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ پھر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، دوا بھی اپنے سامنے کھلائی۔ وہ سو چکی تھی۔ میں چاہتا تو سچ بتا کے واپس اپنے گھر چلا جاتا کیونکہ میرا کام ختم ہو چکا تھا، مگر میں مرتضیٰ صاحب سے نہیں کہہ پایا۔ شاید میں خود بھی مہک کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ مجھے وہ مغرور گھمنڈی لڑکی اچھی لگنے لگی تھی۔ اتنی بھی بری نہیں تھی، مگر ہمارے بیچ امیری اور غریبی کی دیوار تھی۔ اس کا دادا کبھی بھی مجھے اپنی پوتی کے لیے پسند نہیں کرتا، وہ اپنے دوست کے بیٹے کو مہک کے لیے پسند کرتا تھا، جو 1 مہینے تک پاکستان آنے والا تھا، اور اس کے آتے ہی وہ مہک کی شادی اس سے کرتے تھے۔ مجھے اس لیے یہاں رکھا تھا کہ ان کی گھمنڈی پوتی کو احساس دلا سکوں کہ ریان غلط ہے، وہ اپنے دادا کو غلط نہ سمجھے۔ میں تو صرف ایک مہرا تھا جس کا کام اب ختم ہو چکا تھا۔ حالانکہ مرتضیٰ صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ میں منہ مانگی قیمت مانگ سکتا ہوں، لیکن مجھے پیسوں کا لالچ نہیں تھا۔ رات کو مجھے کمرے میں آنا ہی پڑا کیونکہ مہک کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں کمرے میں آیا تو وہ جاگ رہی تھی، بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کے بیٹھی تھی۔ میں نے پوچھا طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگی ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا گڈ۔ پھر میں نے اپنا تکیہ اٹھایا، صوفے پہ رکھنے لگا تو مہک کہنے لگی عزیز آپ میرے ساتھ یہاں بیڈ پہ لیٹ جائیں۔ اس کی بات نے میرے ہوش اڑائے تھے۔ میں نے کہا نہیں تم آرام سے سو جاؤ، میں صوفے پہ سو جاؤں گا۔ وہ کہنے لگی آپ